الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر دو قسم کی عبادات فرض کی ہیں۔ دو قسم کی عبادات ہیں، ایک ظاہری عبادت اور ایک باطنی عبادت۔ ظاہری عبادت جو ہمارے ہاتھ پاؤں اور جسم سے ادا ہوتا ہے، اور باطنی عبادت جو ہمارے اندر دل سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اب اس سے پہلے ہم دیکھیں گے، ہم نے کہا ایک ظاہری عبادت ہے، ایک باطنی عبادت ہے، اور ظاہری عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت جیسے نماز، اور مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، اور باطنی عبادت جو ہے وہ خشوع اور خضوع کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ خشوع خضوع سے پڑھیں گے، آپ حج کر رہے ہیں تو آپ میں خشوع اور خضوع ہوگا، عاجزی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تینوں قسم کی عبادات کا ذکر فرما دیا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کریں، اب نماز بدنی عبادت ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، معنی یہی ہے، مقصد اس کا یہ بیان فرمایا ہے مفسرین نے کہ اس سے عاجزی مراد ہے، رکوع میں عاجزی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع فرمائیں۔ ایک مقصد ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اور ایک مقصد ہے کہ عاجزی کے ساتھ پڑھا کریں، رکوع میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو تین قسم کی عبادات کا ذکر اللہ کریم نے ایک آیت میں فرما دیا کہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یعنی نماز میں خشوع اور خضوع قائم رکھیں، نماز میں عاجزی سے نماز پڑھیں۔ ایک صحیح قول کے مطابق غالباً 82 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جس طرح بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، اسی طرح مالی عبادت میں سب سے اعلیٰ درجہ زکوٰۃ کا ہے۔ اب مالی عبادات میں قربانی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، کسی کے ساتھ تعاون بھی ہے، کسی کو قرض دینا بھی ہے، بہت ساری مالی عبادات میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جس طرح تمام عبادات میں نماز کا درجہ بہت بڑا ہے، اسی طرح مالی عبادات میں زکوٰۃ کا درجہ بہت عالی ہے۔ اب ان بدنی عبادات میں ایک عبادت روزہ ہے،
روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں آپ نے رکنا ہوتا ہے، نماز میں آپ نے کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ میں آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے، حج میں آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن روزے میں آپ نے رکنا ہوتا ہے۔ اب اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم فرما دیا وہ کریں، اور جن چیزوں سے منع فرما دیا اس سے رک جائیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ کو دیا کرنے کے لیے، دیا لینے کے لیے، اس کو لو فخذوہ۔ وہ عبادات ہے، وہ سنت طریقے ہیں، وہ فرائض ہیں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، اور جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان سے رک جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کا حکم فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان چیزوں سے مومنین کو روکیں، اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیز کو کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم فرمایا۔ تو اسلام اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان لاؤ، ایمان لانا ہے، نماز ادا کریں، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دیں اگر فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج ادا کریں اگر فرض ہے، حج ادا کرنا ہے، قربانی واجب ہے اگر وسعت ہے، صاحب حیثیت ہے، قربانی دینی ہے۔ ان چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر ہمیں حکم فرمایا ہے، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حرام، چغلی، غیبت، جھوٹ، گالم گلوچ، ان تمام چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں سے وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ان سے رک جاؤ۔ تو ان روزے کا حکم ہے روزہ رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ روزہ تم پر فرض ہے جیسے پہلی امتوں پر، پہلی قوموں پر روزہ فرض تھا۔ اب روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں رکنا ہوتا ہے، کھانے سے، پینے سے، جماع سے، ان تین چیزوں سے روزے میں رکنا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب اس کو ہم بدنی عبادت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی بدن کی عبادت ہے کہ ہم نے بدن پر مشقت ڈالنی، اور اسلام، مسلمان، مومن اسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو مسلمان نے کھڑے ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو ہم نے رکوع کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاسْجُدُوا، ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حج کرو، ہم نے حج پہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کھانے پینے سے رک جاؤ، ہم رک گئے، یعنی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہی ایمان ہے۔ اگر اللہ فرمائے کہ روزہ رکھو، ہم نہیں رکھتے۔ اللہ فرمائے کہ زکوٰۃ دو، ہم نہ دیں۔ اللہ فرمائے کہ حج کرو، تم پر فرض ہے، ہم نہ کریں۔ اللہ کہیں کہ اب 1 مہینہ کھانے پینے سے رک جاؤ، ہم نہ رکیں، لیکن کلمہ پڑھا ہے تو یہ مسلمان تو ہے لیکن پورا مسلمان نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ اور اگر کلمہ بھی نہیں پڑھا، ایمان بھی نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ ایمان کا حکم فرما رہے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ جہاں پہ حکم دے کرنے کا، ہم نے کرنا ہے، جہاں پہ رکنے کا حکم فرمائے، ہم نے رکنا ہے۔ اب ایک ایسی عبادت کہ جس میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اپنی حاجات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے درجات بلند کرنے کے لیے، وہ نماز ہے۔ تمام انبیاء جب بھی کوئی حاجت ضرورت پیش آتی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، تمام انبیاء، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حاجت کے لیے نماز پڑھتے۔ ہر مصیبت، آندھی طوفان کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے اور نماز پڑھتے۔ اب نماز کے لیے ہمیں ہماری حاجات، ضروریات زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض فرما دیں کہ 5 وقت میرا بندہ میرے گھر میں آ کر میرے سامنے گڑ گڑائے گا، میرے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنی عاجزی دکھائے گا،
پہلے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے کھڑے ہونا یہ عاجزی کی علامت ہے۔ ایک بندہ کسی بڑے کے سامنے عاجزی میں کھڑا ہوتا ہے، تو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے نہیں کھڑے ہوتے، اور ایسے کھڑا ہونا منع بھی ہے شریعت میں۔ یہ بعض لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ یہ وضع الیدیہ علی خاصرتی، کہ دونوں ہاتھ یہاں پہ رکھنا، شیطان ابلیس کو جب آسمان سے، جب جنت سے مردود کیا گیا اور زمین پر پھینکا گیا تو وہ افسوس میں ایسا کھڑا ہو گیا۔ تو آپ ایک ہاتھ رکھ سکتے ہیں یا یہ ہاتھ ایسے رکھ سکتے ہیں، دونوں ہاتھ ایسے رکھنا یہ ابلیس نے رکھے تھے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تکبر کی علامت بھی ہے اور افسوس کی علامت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے سامنے بہت بڑا نقصان ہو جائے تو وہ ایسے کھڑا ہو جاتے ہیں، تو یہ افسوس کی علامت ہے اور یہ ادب کی علامت ہے۔ بعض لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کسی اپنے بزرگ بڑی ہستی کے پاس، بعض لوگ بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، اب نماز کا پورا فلسفہ اور نماز میں جو حرکات و سکنات ہے وہ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو نماز کا مزہ آ جائے گا۔ کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ جیسے کوئی کہتا ہے کہ بس میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ کوئی کام وام کچھ بھی نہیں۔ یا کوئی جب پولیس والا کسی چور کو کہتا ہے ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کریں، تو ہاتھ کھڑے کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، بندوق کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ خالی ہیں۔ یا کوئی بندہ کہیں کوئی کسی کو کہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے، بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یا کوئی کہیں سے جا رہا ہو کہے کہ بس میرا اور آپ کا معاملہ ختم۔ تو ہم اللہ کے سامنے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ انگوٹھے جو ہے نا وہ کانوں کی نرمی کے ساتھ لگاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ بھائی اب میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، دنیا سے میرا ہر قسم کا تعلق واسطہ ختم ہو گیا، اب میں اکبر رب، اللہ اکبر، بڑے رب کے سامنے جو سب سے بڑا ہے اس رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھتے ہیں، یہ انگلیاں تینوں ایسے بچھا کر اور ان دونوں انگلیوں کا حلقہ بنا کر یہاں پہ ایسے باندھتے ہیں ناف کے نیچے۔ یہ ادب کا طریقہ ہے، کھڑے ہونے میں ادب یہ ہے۔ پھر ہم رب سے مانگتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نماز میں ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں کا راستہ دکھا دیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ ہمیں نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیں۔ تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے حضور عاجزی پیش کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں رکوع میں۔ آپ کسی کے سامنے تھوڑا بھی جھکیں گے نا تو اگلا بندہ کہے گا کہ یار میرے سامنے جھک کے سلام کرتا ہے۔ ہم رب کے سامنے اتنا جھکتے ہیں کہ یہ سر اور کمر برابر کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ آپ ایسے کھڑے ہیں، ایسے سر اور کمر آپ کا برابر ہو کہ اس میں جھکاؤ پورا آ جائے رکوع کے اندر۔ اب جھک گئے، یہ ادب اور خشوع میں ایک قدم آگے ہیں، بنسبت کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کسی کا ادب کرنا، کسی کے سامنے عاجزی دکھانا، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر رکوع میں جانا ہے۔ بندہ کسی کے سامنے اتنا جھک جاتا ہے کہ رکوع میں چلا جاتا ہے۔ اب رب کے سامنے ہم رکوع میں جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے اور عاجزی اللہ کے حضور دکھاتے ہیں اور ہم اپنا ماتھا اللہ کے لیے زمین پر رکھ لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ عاجزی کا اظہار ہم کر نہیں سکتے۔ اگر اس سے زیادہ عاجزی کا اظہار کرنے کا کوئی طریقہ ہو تو ہم اس سے زیادہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے پیش ہوتے کہ یا اللہ میں نے اپنا سر آپ کے لیے زمین پر رکھ دیا، اس سے آگے مجھے عاجزی کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا۔
اپنا سر زمین پر رکھ کے، اور یہ نہیں کہنا کہ سر زمین پر رکھ کے کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے عاجزی پیش کی ہے، بلکہ سر کو زمین پر رکھنا ہے، یہ جسمانی عاجزی پیش کی، اور زبان سے کہنا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت اونچا ہے۔ یعنی رب کی تعریف اونچائی کے ساتھ، بڑھائی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور خود جھکتے جھکتے اتنا اپنے آپ کو اللہ کے حضور خشوع اور خضوع تک لے گئے ہیں کہ اپنا ماتھا اللہ کے لیے زمین پر رکھ دیا۔ اب جب بندہ یہ سوچ کے نماز پڑھتا ہے کہ اب میں اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے پڑھنے کو سن رہا ہے، اور اللہ میرے دل کے حالات کو، میرے دل کے ارادوں کو، میری نیت کو جانتا ہے، اور جو میرے خیالات ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا ہے نماز کے اندر، ان خیالات کو اپنے ذہن میں لانا ہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، میں ایک عظیم رب کے دربار میں کھڑا ہوں اور اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ جب پڑھیں اور کچھ کوشش کر کے رمضان میں پورے نماز کا ترجمہ بھی سیکھ لیں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو، اللہم اے میرے اللہ، وبحمدک، اور تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا مبارک ہے، وتعالی جدک، تیری ذات بڑی اونچی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں اللہ کی میں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، تیرا غصہ، تیرا قہر، تیرا عذاب نازل ہوا ہے، ولا الضالین، نہ گمراہ لوگوں کا راستہ جو یہود و نصارہ ہیں، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، ولا الضالین، اور گمراہ لوگوں کا، آمین، یا اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ پوری سورہ فاتحہ جب آپ کے ذہن میں ہوگی، آپ پڑھتے جائیں گے، اس کا معنی ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر مزہ آئے گا۔ پھر جب آپ سورت پڑھتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی شریک، کوئی سیال، کوئی کف ہے۔ تو اس سے پھر نماز میں لذت آئے گی، مزہ آئے گا۔ حرمین شریفین کے ائمہ کیوں روتے ہیں نماز کے دوران؟ جب وہ سورۃ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرات پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں اور تراویح میں، اور ایک آیت پہ جا کے وہ رونے لگ جاتے ہیں اور ہچکیاں بندھ جاتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے رب نے کس چیز نے تجھے رب سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، خوبصورت تخلیق دی، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا اس میں اللہ کریم نے آپ کو ڈھال دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ایسا نہیں ہے بلکہ آپ قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، پتہ نہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو جب ایسی آیات آتی ہیں تو حرمین شریفین کے ائمہ یا عرب ائمہ وہ رونے لگ جاتے ہیں، ان کو ترجمے کا پتہ ہے۔ تو یہ ہم اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں بدنی عبادت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر آ کے عاجزی دکھائے۔ ہم 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں،
اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر آ کے مجھے عاجزی دکھائے. پھر اللہ تعالیٰ جسے وسعت دیتے ہیں اس پر پھر حج فرض فرما دیتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ، کہ ایک مرتبہ اگر آپ پر فرض ہو جائے، ایک مرتبہ میرے گھر آ کے مجھے عاجزی دکھائیں. پھر عاجزی کیسے دکھاتے ہیں؟ پھر نہ یہ پگڑی، نہ یہ کالا واسکٹ، نہ کوٹ، نہ جرابے، نہ خوبصورت لباس، نہ مہنگے کپڑے، پھر 2 سفید کپڑے جس میں ٹوپی بھی منع ہے، جس میں سلے ہوئے کپڑے بھی منع ہیں، جس میں واسکٹ بھی منع ہے، جس میں کوٹ بھی منع ہے. بس 2 سفید کپڑے اپنے زیب تن کرنے ہیں، ایک باندھنا ہے، ایک اوڑھنا ہے، اور اللہ کے گھر کے چکر کاٹنے ہیں کہ یا اللہ میں جو آپ نے مجھے پیدا کیا تھا وہ، اور یہ 2 کپڑے جو میرے بدن پہ ہیں جن کے علاوہ میں کچھ نہیں لے کر آیا، اور یا اللہ تیرے گھر کے چکر کاٹ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں لک تیرے لیے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، حمد بھی تیرے لیے، بادشاہی بھی تیرے لیے، اور ملک بھی تیرے لیے، مملکت بھی تیرے لیے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں. یہ اللہ کے حضور، اللہ کے لیے ہم عاجزی دکھاتے ہیں اللہ کے گھر میں جا کر. اور پھر اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندہ، میں نے تجھے بہت کھلایا پلایا، میں نے تجھے نماز کے لیے بلایا تو نماز کے لیے دوڑتا ہوا آتا تھا، میں نے تجھے حج کے لیے بلایا تو میرے گھر آ کر 2 کپڑے اپنے بدن پہ ڈال کر میرے گھر کا طواف کرتا رہا، چکر لگاتا رہا، روتا رہا، مانگتا رہا. اب میں تجھے ایک طرح اور بھی آزمانا چاہتا ہوں. میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے تو کھانا پینا بھی چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا. میں تجھے پورا سال 11 مہینے کھلایا پلایا، دن رات کھاؤ پیو، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کھاؤ پیو. لیکن 1 مہینہ میں آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دن کے وقت، پورے دن میں کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے. چونکہ دنیا ساری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم تاکہ آزمایا جائے تمہیں، ایکم احسن عملا کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں موت اور حیات، زندگی اور موت. کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر روزہ فرض فرما دیا اس لیے کہ آپ کو اس حوالے سے آزمایا جائے کہ آپ میرے لیے بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں، آپ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں. تو پھر روزہ آتا ہے رمضان المبارک، جس میں صرف اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں آزمایا کہ بس آپ کو میں نے ٹیسٹ کرنا ہے، اگر آپ اس میں پاس ہو گئے تو بس ٹھیک ہے پاس. نہیں، امتحان جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے. ٹیسٹ جب مشکل ہوتا ہے تو اس پر ایوارڈ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. کھیل اور آزمائش جب بہت بڑی ہوتی ہے تو اس پر دنیا میں انعام بھی بڑا دیا جاتا ہے. تو اللہ کریم بندوں کی فطرت کو جانتے ہیں کہ بندہ بہت کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ کھانا پینا یہ بندہ جو ہے نا بڑی مشکل سے چھوڑتا ہے. لہٰذا میں ان پر یہ آزمائش تو ڈال دوں گا، لیکن اس آزمائش پر میں ان کے لیے انعام بہت بڑا رکھوں گا. وہ انعام پھر کیا ہوگا؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھو اس بندے نے نماز پڑھی 1 کا 10، لکھو اس بندے نے 100 روپے صدقہ دیا ہے، صدقہ لکھو 1 کے 10، اس بندے نے قربانی کی ہے، قربانی لکھو 1 کے 10. لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے نے روزہ رکھا ہے، سارا دن بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، جسم سستی بھی تھی، نڈھال بھی تھا، لیکن تیرے لیے سورج غروب ہونے تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا.
یا اللہ کتنا اجر لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ایک روزہ رکھا ہے 10 روزے کا ثواب لکھیں، ایک لکھا ہے 100 کا ثواب لکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ بس آپ نے یہ لکھنا ہے کہ تیرے اس بندے نے روزہ رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب میرے سامنے اعمال نامہ آئے گا کہ میرے فلاں بندے نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ کیا رکھا ہے؟ صبح سے شام تک میرے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے، تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انا اجزی بھی نہیں ہے، انا اجزا بھی، کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور انا اجزا بھی، اس روزے کا بدلہ میں خود رب ہوں، میں خود رب اس بندے کا ہو جاتا ہوں۔ اس سے بڑی ہمیں کیا چاہیے؟ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری شروع فرماتے اور دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا۔ اور فرماتے ہیں کہ صحابہ رمضان المبارک سے 6 ماہ پہلے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرتے، اور جب رمضان کے روزے رکھتے پھر رمضان کے بعد 6 مہینے ان روزوں کی قبولیت کی دعا کرتے کہ اللہ انہیں قبول فرما۔ پھر جب 6 مہینے ہو جاتے پھر اگلے رمضان کے لیے دعا فرمانا شروع کر دیتے۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ اس کی تیاری شروع کریں، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فرحت کے ساتھ۔ جس طرح بچے عید کے لیے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح مومن کو، مسلمان کو رمضان المبارک کے لیے خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ بھئی افطاری میں دسترخوان بھرا ہوا ملے گا، اس لیے نہیں کہ بھئی سحری میں ناشتہ بڑا اعلیٰ ملے گا، اس لیے نہیں کہ بھئی عید کی تیاریاں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے پورا سال جو اللہ کو ناراض کیا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، تو اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو اپنی تیاری شروع کریں۔ وہ کیسے؟ ایک تو اپنے معاملات ختم کریں لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ ہے ختم کر دیں، کیونکہ ایک مسلمان کی جب مسلمان کے ساتھ ناراضگی ہو تو عبادات میں بھی خلل آتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے خود جا کے ان سے معافی مانگے، ختم کریں کہ رمضان سے پہلے کوئی ایک بندہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ناراضگیاں دل سے نکال دیں، لوگوں کا حسد دل سے نکال دیں، تاکہ باطن رمضان کے لیے آئینے کی طرح پاک صاف ہو جائے۔ کسی کے ساتھ قرض کا لین دین ہے، اگر وسعت ہے، طاقت ہے، قرض ادا کر دیں، اور اپنے کاروباری مشغولیات، مصروفیات کو کم کرنا شروع کر دیں۔ اب اگر آپ دکان چلا رہے ہیں، اب آپ روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن منڈی جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، تو اتنا سامان لے آئیں کہ رمضان میں کم سے کم آپ کو نکلنا پڑے، اور یہ بہانہ نہ ہو کہ جی آج میں نے مارکیٹ جانا ہے، لاہور جانا ہے، منڈی جانا ہے، تو آج میں روزہ نہیں رکھ سکتا، منڈی میں پیاس لگتی ہے۔ آپ پہلے سے اس کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جو دکاندار حضرات ہیں وہ اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ سحری کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ذکر تلاوت کر کے آرام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے دکان پہ جانا ہے۔ عصر کے وقت جب تک لوگوں کی ضرورت ہو پورا کر کے، افطاری کے وقت میں نے اپنے گھر آ کے افطاری کر کے اور نماز پڑھ کے پھر آرام کرنا ہے، اور سحری کھا کے پھر اگلے دن کی تیاری کروں گا۔ اس طرح اپنے رمضان اور 11 مہینے کا فرق ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح فرق دکھاؤ گے تو اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے کہ میرے بندے رمضان کے لیے۔ میں پچھلے سال بھی میں نے عرض کی تھی ایک بات، یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے، اس میں میرے 2-3 دوست ہیں پشاور کے، مردان کے۔ اب وہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ کا کورس کر رہا ہے، کوئی ایکس رے کا کر رہا ہے، میڈیکل کی فیلڈ کے ہیں۔ 15-20 دن پہلے میرے پاس آئے، پچھلے رمضان 2 رمضان پہلے، کہا کہ بس رائیونڈ آنا چاہتے ہیں، آپ سے ایک ملاقات کرنی ہے۔ میرے پاس آئے، بیٹھے، گپ شپ ہوئی، کھانا وانا پھر کھلایا، تو انہیں کہا کہ بس رائیونڈ آئے تھے، رمضان کی تیاری کر رہے تھے۔ 20 دن پہلے
کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وہ آئے تھے، گیس، برتن اور جو بھی افطاری سحری کا سامان اور کپڑے، تسبیح، مسواک یہ لے کے چلے گئے۔ میں نے کہا قربان جائیں ایسے جذبے پر کہ جو 20 دن پہلے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے دل بھی رمضان کے لیے تیار ہونے چاہیے۔ ہم رمضان کے لیے تیاری کریں گے، اللہ کریم رمضان کے روزوں کی تراویح کی ہمیں توفیق دیں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔